السلام علیکم ایریز دوستو، یہ آپ کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے 21 مارچ سے 20 اپریل تک ایریز کا پیریڈ ہوتا ہے، اور 21 مارچ آپ کو اندازہ ہوگا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ زوڈیکل پیریڈ کا پہلا سال اور پہلا دن ہوتا ہے، اور یہاں پہ سورج ایگزالٹیڈ اپنی پیک پہ ہوتا ہے، اور دنیا کے بہت سے حصوں میں جشن نوروز بھی اسی دن منایا جاتا ہے۔ خاص کر ایران میں پارسی دوسرے بہت سے ایسے افراد جو ہیں جشن نوروز بڑی محبت سے مناتے ہیں، کیونکہ یہ زوڈیکل پیریڈ جو اسٹرالوجیکل پیریڈ ہے اس کا جو آغاز ہوتا ہے یہ اس آغاز کے سال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ایریز ہے، ایریز کا بھی 21 مارچ جو پہلا دن ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کو جو ایریز ہے اردو میں سے حمل کہتے ہیں، اور اس کا جو پیریڈ ہے کب سٹارٹ ہوتا ہے 21 مارچ سے 20 اپریل تک۔ عنصر ایلیمنٹ، ہر اسٹرولوجیکل سائن کا زوڈیکل سائن کا کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو آپ کا ایلیمنٹ فائر، آگ کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا رولنگ پلینٹ مارس وہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جسم کا حصہ جو ہر زوڈیکل سائن کسی ایک چیز کو ڈیل کرتا ہے، تو سر، دماغ، یہ یعنی گردن سے اوپر کا حصہ ایریز سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یوں آپ اس کی مثال یوں لیجئے، چونکہ پہلا آغاز ہے ایریز کا، تو یہ سر سے شروع ہو کر اینڈ پائسس لاسٹ پیروں تک سارا جسم جائے گا۔ تو آپ کا جو ہے نا سلسلہ وہ ایریز کا ہے، سر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں۔ لکی نمبر آپ کا جو 9 ہے، اور جینڈر جس میں یہ سائن آتا ہے وہ مذکر یعنی میسکولین جو ہے وہ یہ آتا ہے۔ پتھر، جیمز کون سے سوٹ کرتے ہیں؟ پتھر میں اگر ہم دیکھتے ہیں آپ کو تو ڈائمنڈ، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ سرخ رنگ کا پتھر اور بہترین قسم کا روبی جسے لال بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کے سائن ہیں۔ اچھا، یہاں میں بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں کہ ایریز کے لوگوں کو فائٹر، وارئرز، ایسے لوگ جو بہت زیادہ ذہنی جسمانی توانائی رکھتے ہیں، جرأت کا شاہکار ہوتے ہیں، معاشرے میں شدید تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں 2 سائن ہوتے ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں ایریز مثبت، ایک ایریز مائنس، منفی۔ اگر آپ کی کوالٹیز ایٹ دی ٹائم آف برتھ بہت پیک پہ ہیں، میں اس کی مثال سے آپ کو 2 لوگوں کی مثال سے آپ کو واضح کروں گا کہ اگر آپ ایسے لوگ جن کی کوالٹیز بے تحاشا ہیں، زبردست ہیں، پازیٹیو ہیں، وہ بھی تبدیلی لائیں گے، لیکن ان کی تبدیلی کا جو اثر ہوگا وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ سوچ کے ذریعے ہوگا۔ وہ تشدد پہ یقین نہیں رکھیں گے بلکہ محبت اور پیار سے عمل پہ رکھیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے گوتم بدھا ایک ایسا، اس کی سٹوری آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کہ ایک ایسا بادشاہ کے گھر پیدا ہونے والا شخص، اسے جب انسانی دکھوں کا، چیزوں کا احساس ہوا تو وہ نکل پڑا اور دنیا گھوما، اور پھر اسی طرح اس کی تپسیا، اور اس کے بعد پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھا جہاں اس کو گیان ہوا، جہاں اس کو کہتے ہیں کہ علم کی ہوا۔ بہت سے لوگ اسے بدھا پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ اس نے محبت، پیار، امن، آتشی کا ایک ایسا جسے کہتے ہیں فلسفہ دیا جو انڈیا سے لے کے انڈونیشیا، جاپان، چائنا، کوریا اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں رواج پا گیا۔ وہ ایک سافٹ، محبت کرنے والا، پازیٹیو انسان تھا، تبدیلیاں لانے والا مفکر تھا۔ اس کے اگینسٹ آپ دوسرا شخص دیکھیے گا جس نے دنیا کو بدلا اپنے انداز سے۔ مارس تھا، وارئر تھا، ایگریسو تھا، نیگیٹو تھا، فائٹر تھا، تشدد پہ یقین رکھتا تھا، ایڈولف ہٹلر۔ آپ کو دونوں کا تصاد سمجھ آیا ہوگا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سائن میں مثبت تبدیلیوں کے، مثبت خوبیوں کے حامل افراد جو ہیں معاشرے کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، بہت بڑی ایک تبدیلی کا عنصر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ سکون و اطمینان ہوتا ہے۔ یہ سائن فائٹر، آرمی کے بہت سے پرانے جنرلز جو گزرے ہیں وہ اس سائن سے گزرے ہیں۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کنگز تھے، بادشاہ جو ہوتے تھے، وہ کمانڈر ان چیف بھی ہوا کرتے تھے،
کسی بھی فوج میں جب جنگ و جدل ہوتی تھی تو بادشاہ سب سے آگے ہوا کرتا تھا، اور وہ اسی سائن کے حامل ہوتے تھے، یا ان کا مون سائن، سن سائن، اسینڈنٹ سائن ایریز ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ موسٹلی ایسے سکسیسفل لوگوں کا وہی ہمیں ملتا ہے۔ دوسری کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جسے کہتے ہیں کہ تحقیق، جستجو، اس کے اوپر کام کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے معاملات زندگی کو اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی جسے کہتے ہیں محنت سے حل کرنا چاہتے ہیں، انوویٹیوز ہوتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز کے حامل ہوتے ہیں اور کریٹیو ہوتے ہیں۔ اسٹیٹک سینس کمال کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پائسس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور 21 کو جب شامل ہوتے ہیں تو آپ کا نمبر 3 بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، 3 نمبر جب یہ ہوتا ہے تو 3 کمبینیشن، سورج ایگزالٹڈ، اور سورج ایگزالٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورج ایگزالٹڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کا ذہن، دماغ روشن ہوگا، جن کے اوپر خدا کی رحمتیں بے تحاشا ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ وہ سائن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مارس، تحریک، شدت، رفتار، تیزی کا ستارہ، فلرش کرنے والا، موو کرنے والا، تیز رفتار، برق رفتار، وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس میں 2 پرابلمز ہوتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ستارہ ہے، جیسے میں مثال آپ کو دوں گا کہ ایک ایسا سٹار ہے، ایسا ستارہ ہے جس کی ڈائریکشن ڈیفینیٹ ہے، تو یہ مارس تک بھی سفر کرتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ ایک ایسا میزائل ہے جس کی ڈائریکشن کوئی نہیں لیکن وہ فائر ہو چکا ہوا ہے، وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے، کسی اور کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ یہ بہت ریئر لوگ ہوتے ہیں ایسے، ویری ریئر، لیکن چونکہ بے تحاشا انرجی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے ان کا چھوٹا ہونا بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ مثال جیسے میں نے آپ کو دے دی کہ جیسے ہٹلر ایک آدمی تھا، لیکن اس نے جرمنی کے لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو جو ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے، اپنی تقریر سے، اپنے جذبات سے اس طریقے سے متحد کیا کہ وہ سارے ہپناٹائز ہوئے اور اس کی تباہی کا حصہ بن گئے۔ انسانیت پہ بے تحاشا مظالم اس نے کیے، مطلب 2nd ورلڈ وار اس کی وجہ سے ایک خاص انداز میں شروع ہوئی، جس میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 3 کروڑ لوگ جو ہیں اس جنگ کا نشانہ بنے، اور اس کا آغاز اور اس میں شدت پیدا کرنے والا ایک شخص تھا۔ وہ ایسا میزائل تھا جس کی کوئی ڈائریکشن یا مقصد نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ سراسر تباہی جڑی ہوئی تھی۔ تو یہ تھے ہمارے ہٹلر۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں، جیسے اچھا اس میں مجھے بلکہ ابھی اور بھی یاد آ گیا کہ جیسے ہم تو اسلام آباد بیٹھے ہیں، یہاں پہ ہیں جیسے پیر مہر علی شاہ گولڑے والے، ہی واز آلسو ایریز۔ جیسے میں نے گوتم بدھا کی مثال دی، تو اسی طرح ان کی بھی مثال دیتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے حلقہ احباب میں آ کے بڑی خوبصورت چیزیں پیدا کی، آسانیاں پیدا کی۔ اسی طرح اس سائن میں جیسے ہم دیکھتے ہیں تو ایکٹرز ہمیں ملیں گے، محبت کرنے والے لوگ ملیں گے، شاعر ملیں گے۔ منیر نیازی مجھے یاد آئے، وہ اس سائن کے حامل ہیں، اور ان کی پنجابی شاعری، ان کے ڈرامے کمال کی ایک شخصیت ہوتی تھی۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ یہ ہر جگہ یہ جملہ دہرایا جاتا ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک لفظ، ایک چیز جو ہے وہ اپنی چھوڑ گئے، جو آج بھی ہمیں کسی نہ کسی شکل میں ملتی اور دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح میں آج بہت سے لوگوں کا نام لوں گا، اسی طرح جیسے جیکی چین، بڑا مشہور ایکٹر جناب، فلموں کا ست ہے۔ اسی طرح مزاح میں ایڈی مرفی، اس کو اگر ہم لے لیتے ہیں۔ پھر سیکنڈ میوزک کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو میوزک میں آپ دیکھیے گا کہ ایک بہترین میوزک کمپوز کرنے والے، جنہوں نے میرا خیال ہے کہ ڈیانا کی ڈیتھ کے اوپر میوزک کمپوز بھی کیا تھا، ایلٹن جان، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر پاکستانی خوبصورت آواز، نوجوان زبردست آواز، عاطف اسلم، یہ آپ کو اس سائن میں ملیں گے۔ پھر لیڈی گاگا، یہ بھی آپ کو اس سائن میں ملیں گی۔ سجاد علی، یہ سجل علی ایکٹریس، اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ملتی ہے۔ اور مہوش حیات، جو آواز، ایکٹنگ، خوبصورتی، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی شخصیت نمایاں، جن کی آواز نمایاں، جن کی چیزیں نمایاں۔ تو یوں یہ جو ایریز میں پیدا ہونے، میں تھوڑی سی اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس سائن میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اس سائن کی کوالٹیز کیا ہیں، اور کیا آپ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ تو میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 2 شخصیت میں تقسیم کرتا ہوں، ایک مکمل پختہ با مقصد ٹھوس فیصلے کرنے والے، جستجو کرنے والے، کنسسٹنٹ،
ہارڈ ورکر اور اسٹرانگ ول پاور یعنی قوت ارادی کے مالک. نامکمل یا کمزور ناپختہ شخصیت جس کو ہم کہیں گے، اس میں بے قرار، شرمیلے، جھجک کرنے والے اور ٹیمپٹیشن، لالچ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اسپیشلی پیسوں کا، چیزوں کا، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ شامل ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کچھ خامیاں اور کچھ خوبیاں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں اور جو آپ نے دیکھنی ہیں. اور جیسے بلکہ اس پروگرام میں کچھ تو نام میں نے لیے اس ایریز سائن کے اہم لوگوں کے، کچھ ایسے سائن ہوں گے جنہیں آپ اس پروگرام میں پکچرز کے ساتھ دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی پروگرام کرتا ہوں تو میں جان بوجھ کے کوشش میری ہوتی ہے کہ اس سائن کے اہم لوگوں کی تصویر آپ کو دوں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس سائن میں کتنے اہم لوگ پیدا ہوئے تھے. کبھی کبھی وہ پروگرام کے درمیان آتے ہیں، کبھی کبھی وہ پروگرام کے آخر میں وہ آتے ہیں، اور اس سے آپ ریلیٹ کیجیے گا کہ ان کے ساتھ کون سی خوبیاں آپ کے ساتھ ملتی ہیں اور آپ نے بھی کیا اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کی، اگر وہ نہیں کی تو آپ کو کرنی چاہیے. تو منصوبہ بندی کرنے والے، خوبصورت پلان کرنے والے، اچھے طریقے سے کھلاڑی. ہاں، دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، مارس. اس سائن کے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھلاڑی زبردست ہوتے ہیں، اور ایٹ دی ٹائم آف برتھ میں نے دیکھا ہے کہ جن کا مارس ایگزالٹیڈ ہو، یعنی کیپریکان میں ہو، بھلے ان کا سائن ایریز ہو، تو وہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں. بہترین قسم کی سٹرگل کرنے والے، دوڑنے والے، بھاگنے والے، جستجو کرنے والے، نہ تھکنے والے، اسپورٹس اسپرٹس رکھنے والے، یہ اس سائن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پروفیشن اینڈ کیریئر میں اگر میں بات کروں کہ آپ کی کون سی ایکسپرٹیز ہیں، تو اس میں فورسز، آرمی، پولیس. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری ایریاز میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو انجینئرنگ کمال کی اسی فیلڈ کے اندر آتی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آئی ٹی یعنی کمپیوٹر، ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. الیکٹریکل انجینئرس وہ اس فیلڈ کا حصہ ہوتے ہیں. انوینشنز کرنے والے جس کا تعلق ایجادات کے ساتھ ہوتا ہے، گاڑیاں بنانا، ڈیزائن کرنا، اس سے ریلیٹڈ یہ لوگ ہوتے ہیں. اور میڈیکل پروفیشن میں بھی کمال کے لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی خون کی بیماریوں سے ریلیٹڈ نئی نئی تحقیق، نئی نئی جستجو کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ بھی ایریز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یا ایٹ دی ٹائم آف برتھ ان کا رولنگ پلانٹ مارس بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہ مارس جو ہے آپ کی زندگی میں بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے، بہترین کوالٹیز، بہترین خوبیاں آپ کو دے رہا ہے. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا آپ کے اندر یہ خوبیاں کس حد تک موجود ہیں. بلا شبہ موجود ہیں. دوست بہترین رکھنے والے ہوتے ہیں، اچھے دوست بنانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پسندیدگی کے ساتھ لوگوں کو انٹرٹین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ایٹ دی ٹائم آف برتھ یہ پلانٹ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جا کے آئسولیٹڈ ہوتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، کم ملنے ملامنے والے ہوتے ہیں. میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایریز ہیں، اور ان کی مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے مارس رفتار کا ستارہ ہے تو فلائنگ ان کی ہیبٹس تھی. ایئر فورس میں بہترین آفیسر جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ملتے ہیں. پروفیشنل کمرشل فلائٹس میں پائلٹس کے سائن میں یہ سائن زبردست قسم ہوتا ہے. یعنی ایسے بچے جو تیز رفتار ہوں گے، جو موو کریں گے زیادہ، جن کی مستقبل کے بارے میں کانسیپٹس بڑے کلیئر ہوں گے، وہ موسٹلی جو اپنے لیے مارس ان کا یا تو ایریز سائن ہوتا ہے یا ان کا رولنگ پلانٹ ایٹ دی ٹائم آف برتھ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یوں دوستو یہ جو سائن ہے ایریز بے تحاشا خوبیوں کا حامل ہے. میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ جنگ و جدل سے لے کے واریر سے لے کے فلاسفر سے لے کے اور انجینئر تک، آئی ٹی تک، ہر طرح کا آدمی اس میں ملتا ہے اور موسٹلی کامیاب ملتا ہے، کیونکہ یہ فائٹر کا سائن ہے، سٹرگل کرنے والوں کا سائن ہے. یہ لوگ ناکامی برداشت نہیں کرتے، بار 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 سٹرگل کرتے ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی بیڈ پیچ ہے، کہیں کسی جگہ ناکامی ہے، تو وہ حرف آخر نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ جیسے تیمور لنگ کا تھا کہ نہیں، کتنی جنگیں لڑیں، کتنی کوششیں کی، لیکن ہارنا نہیں ہے، جستجو جاری رکھنی ہے اور وہ کامیابی ہوتی ہے. تو میرے اپنے کلائنٹ میں ایسے کچھ لوگ جن کا سائن ایریز ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں انہیں بہت پش کرتا ہوں کہ کسی چھوٹی سی ناکامی کی وجہ سے یا آپ نے اپنے گولز کو ختم نہیں کرنا بلکہ جستجو کو جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. تو دوستو میری آپ کے ساتھ بھی یہی اپیل بھی ہے، یہی کوشش بھی میری یہی ہے
کہ آپ اپنے سائن کی بہترین خوبیوں کے حامل ہیں. ہاں، ایک چیز جسے آپ نے کنٹرول کرنا اور مینیج کرنا ہے، چونکہ مارس کا تعلق میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ سر کے ساتھ ہوتا ہے، ذہن کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے امپلسو نہیں ہونا، غصہ اپنے اندر کم رکھنا ہے. اگر مارس کے لوگوں کے اندر غصہ ہو تو خدا نہ خواستہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں میں سجیسٹ کرتا ہوں اپنے پاس ویپن نہ رکھیے گا، فائر سے پرے رکھیے گا، اور جب گاڑی ڈرائیو کریں تو کنسنٹریٹ کیجیے گا اور سپیڈ کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے، تاکہ غیر محسوس طریقے سے ایکسیلیٹر پہ آپ کا پاؤں بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی رفتار کیا ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اس طرح بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہوتا ہے کسی حادثے کی شکل میں کوئی نہ کوئی چیز رونما ہونا. تو امپلسو نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا. اگر آپ میں یہ ایلیمنٹ ہے تو ایکسرسائز کرنی ہے، اور اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسی سچویشن میں جہاں آپ کسی ایموشنل سٹیج میں امیجیٹلی انوالو ہو جاتے ہیں تو پاس، تھوڑا سا وقفہ، گیپ کے بعد پھر اپنا کوئی ری ایکشن دیجیے گا. تو یہ جناب آپ کی بہترین چیزیں ہیں جو آپ کے سائن میں موجود ہوتی ہیں. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مارس ایک اتنا خوبصورت سٹار ہے. فیمیل ہاروسکوپ میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے خاتون کے خانہ کی میریٹل لائف کو انڈیکیٹ کرتا ہے. مردوں کی زندگی میں مارس جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے وہ ان کی لائف میں ان کی سکسیس، ان کی گروتھ، ان کی ریلیشن شپ، حتیٰ کہ سیکشولیٹی کی طرف بھی یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ان کی لائف میں سیکشولیٹی کا فیکٹر کس حد تک ہوگا. اب میں اس کے اوپر کبھی بالکل پھر پروگرام کروں گا کہ ہمارے ہاں بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو ٹیبوز ہیں جن کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، جبکہ زندگی انہی کے گرد گھومتی ہے، اور جب وہ گھومتی ہے تو بقائے انسانی کا بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر رومانس اور خوبصورتی کا تعلق بھی اسی ایک خاص سائن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس کے اوپر الگ سے ہم ایک پروگرام کریں گے، لیکن سر دست آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے سائن کو سمجھیے، اور اپنی کوالٹیز اور خوبیوں کا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا اس کے اوپر کام کیجیے گا. دنیا میں محبت پھیلائیے. آپ کے پاس کوالٹی ہے، آپ کی آواز میں دم ہے، آپ کی گفتگو میں دم ہے، آپ کی شخصیت میں دم ہے. تو لہٰذا دم کیجیے گا اور اپنے ارد گرد چیزوں کو بہتر طریقے سے کیجیے گا. اور ہاں، شکست خوردہ ایریز نہیں ہوتے، لیس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. وہ محبت بھی کرتے ہیں، محبت دیتے بھی ہیں، محبت لینا بھی جانتے ہیں، آسانیاں پیدا بھی کرتے ہیں، آسانیاں لینا بھی جانتے ہیں. تو لہٰذا یہ سال آپ کا سال کا زوڈیکل پیریڈ کا آج پہلا دن ہے. پہلے دن تمام میریز کو میری طرف سے میسیج ہے کہ بھائی اگر کچھ سالوں میں آپ کے لیے کچھ مسائل رہے، اب وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اب وہ معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں. اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے دیکھیے گا. میں اس کی مثال آپ کو کچھ ایسے ایریز کے ساتھ دیکھتا ہوں، کیونکہ ایریز کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں فال میں ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ 95 to 97 کے قریب پیدا ہونے والے لوگوں کی زندگی دیکھیں گے، وہاں پہ مارس ایک آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ایک خاص اینگل میں تھا. تو 75 to 77 کے قریب خواتین و حضرات کی زندگی میں دیکھیں گے بہت سے ایسے ہوں گے جن کی زندگیاں عام لوگوں کی نسبت ذرا ڈیفیکلٹ تھیں، چیلنجنگ تھی، کریئر میں، پروفیشن میں، پرسنل لائف میں، ایموشنل لائف میں، سائیکولوجیکلی، اور دوسری چیز ہے کہ میریٹل لائف. ان ساری چیزیں یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو میں مارس آپ پہ طاقتور ستارے کی وجہ سے بتا رہا ہوں. اس کی ریزن ہے کہ ایریز میں جب سیٹرن آتا ہے تو یہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. اچھا، ابھی میں کچھ عرصے میں بتاؤں گا کہ یہ نیکسٹ 2005 میں ایریز کے ساتھ ایک بڑا میجر کام ہونے جا رہا ہے جو 29 سال کے بعد آپ کی زندگی میں ہوتا ہے. تو اس سے پہلے جو بڑے خوبصورت ایریاز ہیں وہ آپ کے بہترین کام کرنے والے ہیں. ویسے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایریز 2021 سے اپنی اچھی پوزیشن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2021 میں جوپیٹر آیا، پھر اس سے بار 12th ہاؤس میں تھا، پھر آپ کے جناب وہ فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے، اب آپ کے انکم ہاؤس میں، اور اس کے بعد تھرڈ ہاؤس میں جا رہا ہے. تو تھرڈ ہاؤس میں جب یہ جاتا ہے ایریز کے جوپیٹر، تو یہ گیان، نالج، تعلیم، ایجوکیشن، ایکسپوئر، ایکسپیرینس، ریلیجن کے ساتھ ساتھ نئے کانسیپٹس، نئے خیالات ان کو پیدا کرتا ہے، اور
کچھ لوگوں کے لیے یہ پرماننٹ سیٹلمنٹ چینج آف ریزیڈنس کی طرف بھی انڈیکیٹ کرتا ہے. اور سر دست میں ایریز کو بتاتا چلوں گا اس کا حصہ نہیں، لیکن پھر بھی کہ اہل ایریز آپ کے لیے 26 نومبر مئی سے یہ سال بہت اہم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ کی تعلیمی رکاوٹ تھی تو اسے شروع کیجیے گا. اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں، سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کام کیجیے گا. اس طرح بہت سی خوبیاں، بہت سی خامیاں یہ سیال لے کے آ رہا ہے آپ کا. ابھی تک آپ کے انکم ہاؤس میں، اس کے بعد وہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں جائے گا. فیملی بہترین ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں جن کی شادیوں کے معاملات ہیں وہ شادیاں بہتر ہوتی ہیں یا ان کے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو یہ ایک ستاروں کی پوزیشن ہے دوستو آپ کے لیے. اس سلسلے میں مزید اپنے سٹار کے بارے میں کچھ جاننا چاہیے تو ضرور لکھیے گا، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. اور ساتھ ساتھ اس پروگرام کو بہت شوق کے ساتھ اپنے ساتھ شیئر کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. آپ کے حلقہ احباب میں کوئی بھی اس مہینے میں 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک پیدا، اس کے ساتھ اس پروگرام کو شیئر کیجیے گا. کمپیریزن کیجیے گا اپنی اور ان کی پرسنالٹیز کو، اور خاص کر جو اس سائن کے سکسیسفل لوگ ہیں، ناکام لوگ ہیں آپ کے ارد گرد اگر ایسے تو ان کی وجوہات پہ غور کیجیے گا. اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کو دیکھیے گا کہ وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے، اور یہ ساری خوبیاں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کیوں نہیں وہ مقام حاصل کر سکے ابھی تک. بسم اللہ کیجیے، آگے بڑھیے، سوچیے. اور دوستو چینل شیئر کرنا نہ بھولیے، لائک کیجیے، کلک کیجیے، کمنٹس کیجیے گا. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. آپ تمام اہل ایریز کو میری طرف سے سالگرہ مبارک. اور ہاں، دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو ہمارا جرنل ایک سیکرٹ آف ایریز کا جو سلسلہ، یہ اس سلسلے کا ایک پروگرام ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا پروگرام جو آپ دیکھیں گے کسب آف ایریز. پھر اس کے بعد 1 سے لے کے 9 تک یعنی تاریخوں میں پیدا ہونے والے ایریز، جو ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ پائسس سے ایکویریس سے سٹارٹ ہوا تھا، پھر پائسس پہ ختم ہوا، اب ایریز کے اوپر ہم کریں گے. تو آپ اس کو بھی دیکھیے گا. اور اس بارے میں اپنی کوئی بھی رائے ہو تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.